إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ارزقنا اخلاص. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الہی آمین. جی، مرکب ناقص الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں، اور اس میں جتنی بھی مختلف صورتیں تھیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے آپ کو سکھا دی ہیں، لیکن ان سب کا استعمال دوبارہ سے ہوگا مرکب تام میں انشاءاللہ. اس لیے اس کے جتنے بھی قواعد ہیں تو وہ آپ کو بھولنے نہیں ہیں، اور اس کو ٹائم بائی ٹائم ہم یوز کرتے رہیں گے تو بھی دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی. مرکب اضافی آپ کی کتاب سے پڑھنا باقی تھا، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم مرکب تام شروع کر سکیں. مرکب اضافی آپ کی بک کے پیج نمبر 36 میں ہے. اچھا، پیجز کا اختلاف ہو سکتا ہے پی ڈی ایفس میں یا پھر کتابوں کے ورژنس، سم ٹائمز نیو ایڈیشن میں پیجز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے میں ٹائٹل بتا دیتی ہوں، پیج آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو چیپٹر نمبر 8 ہے، مرکب اضافی ہے، ریلیٹیو کمپاؤنڈ. ناقص مرکب ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی اس کا تعلق، نسبت یا ریلیشن دوسرے اسم کی طرف کی جائے. یہ سب آپ جانتے ہیں کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف جب ریلیٹ کیا جاتا ہے اور اس سے جو کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اس کے 2 اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. تو پہلے مضاف کے بارے میں بتا رہے ہیں. مضاف جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں. مثلا کتاب اللہ اور رسول اللہ میں کتاب اور رسول مضاف ہیں، یعنی دونوں کمپاؤنڈز جو لکھے ہوئے ہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ، اس میں سے پہلا ایلیمنٹ انہوں نے سلیکٹ کر کے بتایا کہ کتاب اور رسول مضاف ہیں. پھر مضاف الیہ کے متعلق بتا رہے ہیں جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. مثلا اللہ کی کتاب میں اللہ مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے. انہوں نے اگزامپل اوپر والی ہی لی ہے، کتاب اللہ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کی کتاب میں اللہ مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے. کتاب اللہ میں کتاب مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، لیکن عربی میں ترتیب سیدھی ہے، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اب اس کے جو قواعد ہم نے آپ کو لکھوائے تھے وہی انہوں نے بھی آپ کو دیے ہیں. مضاف اصلی حالت یعنی حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. اس کو ہم زیادہ تر استعمال کرتے تھے بائی ڈیفالٹ. جب بھی ہم مضاف الیہ اور مضاف بناتے تھے تو ہم نے زیادہ تر مضاف کو حالت رفع میں ہی رکھا ہے. اگر ان سے پہلے ان و اخواتها یا حرف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو حالت نصب اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مضاف کے متعلق مکمل معلومات دے رہے ہیں کہ مضاف اصلاً حالت رفع میں ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جس میں سے ایک ریزن ان و اخواتها ہے. یہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. یہ والے ان و اخواتها یا ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنیں، مطلب اس کا یہ ہے ان اور اس کی بہنیں. ان کے ساتھ ایک پوری فہرست ہوگی جس کو کہا جاتا ہے، یہ حروف کی ایک فہرست ہے. بالکل اسی طرح جیسے حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے، وہ ایک پوری فہرست تھی. حروف جارہ کیا کرتے تھے؟ مجرور کر دیتے تھے. تو مضاف سے پہلے آ کر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ مضاف کو مجرور. تو یہی بتا رہے ہیں کہ مضاف اصلاً مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر حرف جارہ آ جائیں تو یہ مجرور ہو جائیں گے، اور ان و اخواتها آ جائیں تو یہ منصوب ہو جائیں گے. تو یہ ابھی ہمارا پڑھنا باقی ہے. جب یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. کسی بھی اسم کی حالت رفع سے نصب یا جر میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جر میں جانے کی دونوں وجوہات ہم نے آپ کو بتا دی تھی، ٹھیک ہے. اور منصوب یا نصب ہونے کی وجہ ایک یہ ہے، ان و اخواتها ہونا، وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے آپ کو. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 2، مضاف سے پہلے الف لام یعنی ال اور بعد میں تنوین نہیں آتی، کیونکہ اس کی نسبت مضاف الیہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے جب تک وہ مضاف رہتا ہے معرفہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہی یہ معرفہ ہوگا، مضاف الیہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہوگا. لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو صرف معرفہ مضاف الیہ سے جوڑ کر بتایا ہے. اس لیے بتایا کیونکہ اس وقت ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زیادہ
زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ معرفہ ہی ہوتا ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مثلاً کتاب اللہ رسول اللہ میں کتابو اور رسولو کے شروع میں الف لام یعنی ال نہیں ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آ سکتی ہے. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ مضاف ہے. قاعدہ نمبر 3، مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی اس لیے تثنیہ کا اور جمع کا نون بھی باقی نہیں رہتا. یہ کون سی والی بات ہے جو ہم نے آپ کو کہا تھا نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا. مثلاً انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ بے شک ہم دونوں تیرے رب کے 2 رسول ہیں. ٹھیک ہے، انا بے شک ہم دونوں رسولا 2 رسول ہیں ربکا تیرے رب کے. یہ بیسیکلی تھا رسولانی، تو اس کے بجائے چونکہ یہ مضاف بن گیا ہے تو کیا ہو جائے گا اسپیلنگ رسولا، اسی لیے رسولا آیا ہے. ایک اور مثال تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. یدانی کے بجائے یدا آیا ہے، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا اور اسماء خمسہ کے ساتھ بھی ہم نے اس کو سمجھا تھا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوگا. ایک اور مثال انہوں نے دی ہے انا مرسل الناقتی، یقیناً ہم اونٹنی کے بھیجنے والے ہیں. یہاں آتا ہے اگر تو یہ مضاف نہ ہوتا تو مرسلونا، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا ہے اور مرسلونا چینج ہو گیا ہے مرسلو میں. اس کے بعد اسپیلنگ کیا بننی ہے؟ انا مرسل الناقتی. اگر یہ واحد ہوتا نا تب بھی پڑھنے میں ایسا ہی ہوتا، لام پر صرف پیش ہوتی اور ہوتا مرسل الناقتی. لیکن 2 چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ جمع ہے. انا، ٹھیک ہے، انا اور نا ہے. انا آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا لیکن نا پڑھا ہے آپ نے. نا ہم نے ضمیر آپ کو پڑھائی تھی متصل، کہاں پر آئی تھی؟ یا نا. تو ضمیر مجرور تھی اور متکلم کی تھی، جمع کی تھی، تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے. اور دوسرا واو اور الف، یہ کیا بتا رہی ہیں دونوں چیزیں؟ کہ یہ جمع ہے. اگرچہ اس کو پڑھنے میں واحد کے جیسا ہی محسوس ہو رہا ہے. اگر واحد ہوتا تو آپ کیسے پڑھتے؟ لام پر صرف پیش ہوتا تو آپ کیسے پڑھتے؟ مرسل الناقتی ہی پڑھتے نا. لیکن دیکھنے سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ جمع ہے. مرسلونا کے بجائے مرسلو آیا ہے. اور دیکھیں مرسلو جب انہوں نے لکھا ہے تب واو ساکن کیا ہے اور اس کے ساتھ الف ایڈیشنل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ڈراپ ہونے کے بعد یہ علامت کے طور پر آئے گا، لکھا جائے گا. قاعدہ نمبر 4 ہے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے. جب میں نے آپ کو قاعدہ لکھوایا تھا تو میں نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہا تھا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً کتاب اللہ اور رب العالمین. کتاب اللہ تو یہاں نظر آ رہا ہے لام کے نیچے، ہا کے نیچے زیر ہے. کتاب اللہ ہا کے نیچے زیر ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے. رب العالمین یہاں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہے؟ اینا. یہاں پر آپ ساؤنڈ کو دیکھیں گے، سب میں حرکات نہیں دیکھنی ہوتی. حرکتیں ہر کسی کی نہیں دیکھتے ویسے بھی، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی حرکت پر فوکس نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر حرکت سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا، یہاں پر آپ کو آواز سے، ساؤنڈ سے پتہ چلے گا، اینا سے. مرکب اضافی کے اردو ترجمے میں عموماً کا، کے، کی آتا ہے. یہ ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا. مثلاً کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ اللہ کے رسول. اچھا یہاں کے کیوں آ رہا ہے؟ ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، ادباً آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اردو زبان میں ادب اور آداب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اردو ایک ادبی زبان ہے، بہت مہذب زبان ہے. تو ایسے نہیں کہا جاتا ہے اللہ کا رسول، اللہ کے رسول. ویسے یہ مشابہہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید جمع کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ رسول جو عربی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک رسول ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، قاعدہ نمبر 6، بعض اسماء بیک وقت مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں. یہ یاد آ گیا آپ کو جب ہم نے آپ کو پیچیدہ مرکب اضافی کروایا تھا. اگر یہ سب آپ نے نہیں کیا ہوا ہوتا نا تو یہ صرف پڑھنے سے سمجھ نہ آتا. اسی لیے آپ کے جو ترتیب کورس کی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو پریکٹیکل کرواتے ہیں، پھر ہم آپ کو تھیوری پڑھاتے ہیں. عموماً ایسا نہیں ہوتا، پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور پھر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. یہاں پر ہم ترتیب اس لیے الٹی ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جو پریکٹیکل مانگتا ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس مانگتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اسماء بیک وقت مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی اسم مضاف بھی ہے اس کا سٹیٹس اور مضاف الیہ بھی ہے.
لہٰذا ان پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے. کس پر؟ وہ اسم جو مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، اس پر دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے. اور یہ کون سے قواعد ہیں؟ جو اوپر جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے متعلق. اب اس کو انہوں نے باکس میں اگلے پیج پر ڈسکرائب کیا ہے، جس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں، جو پوائنٹ نمبر 6 کی کلیریفیکیشن ہے. مثلاً مالکی یوم الدینی، بدلے کے دن کا مالک. اس میں کے اور کا دو آ گئے ہیں، یعنی ایسا مرکب اضافی ہے جس میں دو نسبتیں ہیں. اب انہوں نے اس کو کھولا ہے، مالکی یوم الدین کو کھولا ہے انہوں نے، مالکی لکھا ہے، کچھ فاصلے کے بعد یومی لکھا ہے اور کچھ فاصلے کے بعد الدینی لکھا ہے. مالکی کے نیچے لکھا ہے مضاف، جس کا اسٹیٹس بتایا ہے مضاف ہے. یہ ایرو کر کے آپ ڈال سکتے ہیں، یہ مضاف ہے. یومی کے نیچے دیکھیں گے اگر آپ تو دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مضاف پلس مضاف الیہ، یعنی یہ دونوں ہیں. یومی ایسا کلمہ ہے جو دونوں ہے، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. یومی مضاف الیہ کس کا ہے؟ مالکی کا. ٹھیک ہے، مالکی مضاف ہے، یومی اس کا مضاف الیہ ہے. اور یومی ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے کس کا؟ الدینی کا. اور الدینی کے نیچے لکھا ہوا ہے مضاف الیہ. یہ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یومی پر دونوں قواعد کا اطلاق ہوگا. اور قاعدے کیا ہیں؟ مضاف کا قاعدہ ہے شروع میں الف لام یعنی ال نہیں آتا، تو آپ دیکھیں یومی پر ال نہیں آیا. مضاف الیہ کا قاعدہ ہے آخر میں زیر ہوتی ہے، یعنی حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہاں پر واحد ہونے کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. اسپیلنگ کیا بن گئی؟ مالکی یوم الدینی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہاں تک الحمدللہ یہ والا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، اور اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی مشق میں سوالات جو دیے ہوئے ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے، پھر ہم کلاس میں اس کو چیک کریں گے. اور سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل مرکبات اضافی میں سے مضاف اور مضاف الیہ کی نشاندہی کریں. اس میں جو یہ والا پارٹ ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں. اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے کہ کرنا چاہیے تو آپ کر لیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 2 ہے تصحیح کریں، کریکشن کریں، اور اس کے 6 پوائنٹس ہیں، یہ آپ کو کرنے ہیں. سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل میں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کو الگ الگ کریں. جی، مرکب توصیفی اور اضافی کو ہی کیوں لایا گیا؟ اکثر ایسا لگتا ہے ہمیں کہ یہ کہیں مرکب توصیفی نہ ہو، لیکن وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے کتاب میں ترتیباً مرکب اضافی دوسرے نمبر پر ہے اور اس سے پہلے مرکب توصیفی ہے، تو دونوں میں مشابہت نہ ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال دیا ہے. ہم الحمدللہ چاروں کر چکے ہیں، اور لاسٹ میں اس کو اس لیے کیا تھا کیونکہ بہت لیندی تھا، تو ہم نے اس کو اینڈ میں رکھا تھا. بہرحال آپ پر دونوں کے قواعد واضح ہیں، تو آپ اچھے سے اس کو پڑھیں، اور جو ہم نے آپ کو علامات بتائی ہیں دونوں کی، جو قواعد بتائے ہیں وہ لاگو کریں. پھر اس میں سے جو مرکب توصیفی میں سیٹ ہوتا ہے اس کو مرکب توصیفی میں ڈالیں، اور جو اضافی میں سیٹ ہوتا ہے اس کو اضافی میں ڈالیں. کر لیں گے، مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہاں تک ہمارا مرکب ناقص کا عنوان مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم مرکبات میں سے اگلا مرکب تام شروع کریں گے.